خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب، اس کا تعارف اور اس کا پہلا، دوسرا اور تیسرا باب۔ فیروز اللغات کے مطابق احبار کا مطلب ہے یہودیوں کے علماء۔ اسے کاہنوں کے قوانین، کاہنوں کا صحیفہ اور لاویوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں قدیم اسرائیلیوں کے لیے عبادت اور پرستش کے قوانین و ضوابط اور مذہبی رسومات کے لیے آئین و احکام درج ہیں، اور کاہنوں کے لیے ہدایات ہیں جو ان سارے احکام پر عمل کرنے اور کرانے کے ذمہ دار تھے۔ کتاب کا خاص مضمون خدا کی قدوسیت ہے اور وہ طریقے ہیں جن کے مطابق لوگوں کو عبادت کرنی اور زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ اسرائیل کے قدوس خدا کے ساتھ رشتہ قائم رکھ سکیں۔ اس کتاب کے مشہور ترین الفاظ 19ویں باب کی 18ویں آیت میں ہیں، جن کو یسوع نے دوسرا بڑا حکم قرار دیا: تو اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ مضامین کا خاکہ: نذرانوں، ہدیوں اور قربانیوں کے قوانین، ہارون اور اس کے بیٹوں کی بحیثیت کاہن مخصوصیت، شرعی طہارت اور ناپاکی سے متعلق قوانین، یوم کفارہ، زندگی میں اور عبادت میں پاکیزگی کے قوانین۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا: بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوکھنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوکھنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو، اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے۔ تب وہ اس سوکھنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کریں۔ پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوکھنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوکھنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، اور وہ اسے مذبح کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کریں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں۔ پھر وہ اس کے عضو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدا جدا کرے، اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی چن دے، لیکن وہ انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو لے کر مذبح پر جلا دے۔ وہ سوکھنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوکھنی قربانی ہو تو وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبح پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبح پر جلا دے، اور اس کا خون مذبح کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوٹے کو علائش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے، اور وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے۔ تب کاہن اسے مذبح پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ وہ سوکھنی قربانی یعنی خداوند کے لیے
راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدا میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدا کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدا کا ہو۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدا سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نذر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے، اور کاہن اس نذر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں۔ اور تو اپنی نذر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، اور اپنی کسی نذر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا۔ اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ اور اگر تو پہلے پھلوں کی نذر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نذر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا، اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور کاہن اس کی یادگاری کے حصہ کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہوگی۔ اور اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اسے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سلامتی کے ذبیحہ میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے، اور ہارون کے بیٹے انہیں مذبح پر سوکھنی قربانی کے اوپر جلائیں جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا سلامتی کے ذبیحے کا چڑھاوا خداوند کے لیے بھیڑ بکری میں سے ہو تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ چڑھائے۔ اگر وہ برا چڑھاتا ہو
تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے اور اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سلامتی کے ذبیحہ میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے، یعنی اس کی پوری چربی بھری دم کو وہ ریڑھ کے پاس سے الگ کرے، اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو خداوند کو گزرانی جاتی ہے، اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے، ساری چربی خداوند کی ہے۔ یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔